کا گیپ نہیں ہے, ایک لمحے کا گیپ نہیں ہے نسل میں, مسلسل ہے ابو طالب کی نسل. اور علی, بہت توجہ, نبی اور علی کے دشمنوں کے لیے اعلان کیا ان کی نسلیں باقی نہیں رہیں گی. ابھی وعدہ ہے, ہمارا وعدہ ہے قرآن میں, تیرے دشمنوں کی نسل باقی نہیں رہے گی. تو میری جان, میرے نوجوان دوستو, مولا تمہیں سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, تو ہماری قوم کی شان بھی ہو, اپنی ماں کے دودھ کے تقدس کی پہچان بھی ہو. اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جو تم کراچی سے پشاور تک یہ الٹے سیدھے نعرے دیکھتے رہتے ہو نا کہ یہ کافر, یہ کافر, یہ کافر, یہ کافر, ان کافروں کے لشکروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کافر کوئی نسلیں نہیں ہیں. یہ کافر کافر کہنے والے کوئی نسل نہیں ہے. نسل ان کی ہوتی ہے جن کی اصل ہو. قرآن کہہ چکا ہے کہ ہم تمہاری نسلوں کو تم بری نہ کر دیں گے. نبی کے دشمنوں, ان کی کوئی اصل وصل نہیں ہے. یہ علی کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ تو موسم برسات کا وہ وائرس ہیں جو گندی نالیوں سے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر سعودی ریال کا اسپرے جوان کر دیتا ہے. نعرہ حیدری. نسل باقی ہے تو محمد کی, نسل باقی ہے تو علی کی, نسل باقی ہے تو بطول کی, نسل باقی ہے تو سید سجاد کی. ایک چھوڑا تھا نا, کربلا نے ایک چھوڑا تھا نا, ایک سید. آج ساری دنیا میں کروڑوں سید موجود ہیں, سید سجاد کی اولاد. انا اعطیناک الکوثر کبھی ختم نہ ہونے والی پاکیزہ نسل ہم تمہیں عطا کریں گے. اور اتنا اعتماد ہے وارثان قرآن اور راسخون فی القرآن کو. مسائل نہیں پڑھ رہا, ایک جملہ کہہ کے میں جس ختم کر رہا ہوں اور اس پر آپ توجہ کر لیں. اتنا اعتماد ہے کہ شام کے دربار میں جب یزید نے یہ چاہا کہ سید سجاد کو قاتل کرائے تو سجاد کی غریب پھوپھی زینب سپر بن کر سجاد کے سینے پر آ گئی. ظالم, اس کی نسل کی بقا کے لیے تو میں نے اپنی نسل قربان کر دی. تمہیں سلامت رکھے. اور ظالم, میں سجاد کو قتل نہیں ہونے دوں گی. میرے حسین کی نسل باقی رہے گی, میرے نانا کی نسل باقی رہے گی. تو اعتماد سے سید سجاد نے کہا, پھوپھی اماں آپ لے کے یہ ہے اعتماد, سورہ کوثر کی تفسیر ہے نا, پھوپھی اماں آپ غم نہ کریں, آپ ہٹ جائیں. یزید اپنی ساری طاقتیں بھی لگا لے تو مجھے قتل نہیں کر سکتے. کیوں؟ انا اعطیناک الکوثر. ایک تھا نا, ایک 72 کا آزادار ایک, اور 35 برس تک رویا بھی ایک. اور روتے روتے آپ سارے علماء ذاکرین سے بس 2 جملے بس دیکھنا, معجزہ دیکھنا مصائب کا. سارے علماء ذاکرین سے سنتے ہو کہ یہ جو ایک بچہ تھا یہ مدینے واپس آنے کے بعد صرف ایک ہی جملہ کہتا رہا, الشام الشام الشام. مولا مولا, تیرے ان غلاموں کی موجودگی میں, ان بہتی ہوئی آنکھوں سے, ان ٹپکتے ہوئے اشکوں کے وسیلے سے مولا سجاد ان مومنوں اور غلاموں اور ماں بہنوں کی جانب سے پوچھ رہا ہوں, مولا ساری زندگی شام کو کیوں یاد کیا؟ مولا چادر تو کربلا میں بھی چھن گئی تھی, تماچے تو سکینہ کے کربلا میں بھی لگے تھے, آپ نے کربلا کو یاد نہیں کیا. مولا دربار تو کوفے میں بھی تھا. ایک جملہ, مولا دربار تو کوفے میں بھی تھا, آپ نے کوفے کو یاد نہیں کیا. بازار تو کوفے میں بھی تھا, مگر آپ نے کوفے کو یاد نہیں کیا. آپ نے شام کو کیوں یاد کیا؟ تو جواب یہ آئے گا, ارے شام کھا گئی سجاد کو. میں
کو بھول جاتا، میں کوفے کو بھول جاتا، میں دربار کو کوفے کے بھول جاتا، شام کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ شام کا دربار تھا، یزید تخت پہ تھا، تشت میں حسین کا سر تھا، 900 کرسی نشین تھے، ایک رسن تھی، 12 گلے تھے، اور سب سے آگے میری 4 برس کی بہن سکینہ، گلے میں رسی۔ جزاک اللہ کیا پوسا دے کی قسم، خدا کی قسم مجھے زیادہ رولانا بھی نہیں آتا، اور فاطمہ زہرا کو اس سے زیادہ آنسو بھی نہیں چاہیے۔ تم تو خوش نصیب ہو، تم ذاکر سے سن کر سکینہ پہ اتنا رو رہے ہو۔ سلام کرو اس سجاد کو جو دیکھتا رہا، بہن تماچے کھاتی رہی۔ ایک رسن تھی، بس یہ جملہ، ایک رسن تھی، 12 گلے تھے، سب سے آگے سکینہ کا گلا، اس کے پیچھے زینب، اس کے پیچھے فضا، اس کے برابر میں ام کلثوم، اس کے آگے رقیہ، اس سے پیچھے ام الفضل، اس سے پیچھے ام فروا، اس طرح بیویاں، ایک رسن، 12 گلے۔ سید سجاد کہتے ہیں میں کوفے کو بھول جاتا، میں کربلا کو بھول جاتا، میں شام کو کبھی نہیں بھولوں گا، اس لیے کہ جب ہم دربار میں کھڑے تھے تو شام کے تخت کے پاس، یزید کے تخت کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شامی نے میری 4 برس کی معصومہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یزید میرے گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے۔ تو کیا سن رہا ہے دادا؟ سن لیا آپ نے؟ غیرت داروں، میرے بھائیوں، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ یزید، یہ علامہ مجلسی کا جملہ اگر نہ ہوتا، علامہ مجلسی کا، میں کبھی نہ پڑھتا، مگر سید اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ سکینہ کی طرف اشارہ کر کے ایک شامی نے کہا، یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ سکینہ نے جو اتنا سنا، لرز کے سجاد کو دیکھا، سجاد کو دیکھ کر سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتے، بھیا سجاد کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا؟ بس ہو گئی مجلس۔ ایک جملہ مجھے سجاد کا کہنا ہے، کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہم غلام بنائے جائیں، ہم کنیز بنائے جائیں؟ سید سجاد کو پہلی مرتبہ جلال آیا ہے، دوڑ کر بہن کے پاس آئے، سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، سکینہ نہیں نہیں، ماتم نہیں کرتا ذرا اتنے بڑی قیامت کا۔ سکینہ نہیں، سکینہ کس کی مجال ہے جو آل محمد کو غلام اور کنیز بنائے؟ سکینہ یہ دیکھ، ہاتھوں کو اشارہ کیا، ہتھکڑی ٹوٹ گئی، توق گر گیا، لنگر ٹوٹ گیا، بیڑیاں کٹ گئی۔ سکینہ کی طرف دیکھ کر سید سجاد کہتے ہیں، سکینہ تیرا بھائی کوئی مجبور ہے؟ آخری جملہ مولا سلامت رکھے بھائی چودھری براور صاحب، آپ دارا موسیٰ سے آئے ہیں، جتنے مومنین سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، دور و دراز سے آئے ہوئے، مولا آپ سب کی تمناؤں کو پورا کرے، اس لیے کہ یہ مقبولیت کی مجلس ہو رہی ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا، سکینہ تیرا بھائی مجبور نہیں ہے۔ سکینہ یہ دیکھ، آزاد ہو کر پہلی مرتبہ ابو سفیان کے پوتے کے دربار میں علی کا پوتا علی بن کے کھڑا ہوا، یزید کی طرف دیکھا، اب تو جانے اور سید سجاد کی غیرت جانے، آنکھیں جانے، آنسو جانے۔ میں جملہ کہہ کے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ سید سجاد یزید کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، یزید تیری یہ مجال کہ تو میری بہن کو غلام اور کنیز بنانے کا فیصلہ کرے؟ یزید جانتا نہیں ہم اہل رسول ہیں، یزید ہم اہل رسول ہیں۔ یزید ملعون حرام زادہ کہتا ہے، ارے تم میرے قیدی ہو، میں جو چاہے سلوک کروں۔ اتنا کہنا تھا کہ اپنے وقت کے علی کو جلال آیا، یزید کے تخت کے پائے میں سجاد نے ہاتھ ڈال کر ایک جملہ کہا، یہ جملہ سن لینا، سینے پہ ہاتھ مار کے، یزید مجھے حسین ہی رہنے دے، عباس بننے پہ مجبور نہ کر۔ ماتم کر دادا، عباس بننے پہ مجبور نہ کر۔ دربار ہلنے لگا، تخت لوٹنے لگا، دشت میں حسین کے سر سے آواز